السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد الطاف اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل سٹوری نالج۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ تھے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ بڑا دردناک رہا۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، ان کے سامنے ان کے عزیز قتل کیے گئے، انہیں قید و بند کی تاریکیوں اور صحبتوں میں پھینک ڈالا۔ وہ اردو کے اچھے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے قید و بند کے عرصے میں بڑی دردناک غزلیں کہیں۔ ان کے داروغہ ماہی مراتب حضرت ظہیر دہلوی نے اپنی اب بیتی داستان عدر کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے مشہور ہاتھی مولا بخش کا یہ حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے۔ مولا بخش ایک قدیم عمر ہاتھی تھا۔ اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی۔ اس ہاتھی کی عادتیں انسان کی تھی۔ قد و قامت میں ایسا بلند و بالا ہاتھی ہندوستان کی سرزمین میں نہ تھا اور نہ اب ہے۔ یہ ہاتھی بیٹھا ہوا اور ہاتھیوں کے قد کے برابر ہوتا تھا۔ خوبصورتی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ کسی آدمی کو سوائے ایک خدمتی کے پاس نہ آنے دیتا تھا۔ جس دن بادشاہ کی سواری ہوتی تھی اس سے ایک دن بیشتر شاہی چوبدار جا کر حکم سنا دیتا تھا کہ میاں مولا بخش، کل تمہاری نوکری ہے، ہوشیار ہو جاؤ، نہا دھو کر تیار ہو۔ بس اس وقت سے ہوشیار ہے جس وقت ہوادار سواری میں بادشاہ نکار خانے کے دروازے سے برآمد ہوتے، چیخ مار کر 3 سلام کیے اور خود ہی بیٹھ گیا۔ جس وقت تک بادشاہ سوار نہ ہوئے اور خواص نہ بیٹھ جائے، کیا مجال کہ جنبش کر جائے۔ جب بادشاہ سوار ہو لیے اور فوجدار نے اشارہ کیا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ مختصر یہ ہے کہ جب سواری سے فرصت پائی پھر ویسا ہی مست ہے جیسا تھا۔ یہ کمال اس ہاتھی کو حاصل تھا۔ جب فیل خانہ شاہی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، تو مولا بخش نے دانہ پانی چھوڑ دیا۔ فیلبان نے جا کر سانڈرس صاحب کو اطلاع دی کہ ہاتھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ سانڈرس صاحب کو یقین نہ آیا، فیلبان کو گالیاں دی اور کہا کہ ہم چل کر خود کھلوائیں گے۔ وہ 5 روپے کے لڈو اور کچوریاں ہمراہ لے کر ہاتھی کے تان پر پہنچے اور شیرنی کا ٹوکرا ہاتھی کے آگے رکھوا دیا۔ نے جلا کر ٹوکری کو اس طرح کھینچ مارا کہ اگر کسی آدمی کو لگتا تو اس کا کام تمام ہو جاتا۔ ٹوکری دور جا گری اور تمام شیرنی بکھر گئی۔ سانڈرس بولے، ہاتھی باغی ہے، ہاتھی باغی ہے، اسے نیلام کر دو۔ چنانچہ اسی روز صدر بازار میں لا کر کھڑا کیا اور نیلامی کی بولی بولی۔ کوئی خریدار نہ ہوا۔ ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی دے دی۔ اس بولی پر صاحب نے نیلامی ختم کر دی۔ فیلبان نے ہاتھی سے کہا کہ لے بھائی، تمام عمر تو نے بادشاہوں کی نوکری کی، اب تقدیر پوٹ گئی کہ ہلدی گروہ بیچنے والے کے دروازے پر چلنا پڑا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی کڑے قد سے زمین پر گر پڑا اور جاں بحق ہو گیا۔